پچھلے 4-5 دن سے جس بات پر کچھ زور دیا جا رہا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کیا ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ وہ عبادت ہے، ذکر وہ عبادت ہے کہ صرف اسی کے بارے میں قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ کثرت سے کیا کرو، اور کسی عبادت کے لیے یہ لفظ نہیں ہے کہ نمازیں کثرت سے پڑھو، روزے کثرت سے رکھو، لیکن ذکر کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ کثرت سے ذکر کرا کرو میرا۔ اور اس کی وجہ میں نے پچھلے دنوں عرض کی کہ اصل میں ذکر جو ہے یہ مقابل ہے غفلت کا۔ ذکر کے معنی ہے یاد کرنا، کسی چیز کو دل میں محفوظ رکھنا، اور غفلت کے معنی ہے اس چیز سے بے خبر ہو جانا، بے تعلق ہو جانا، بے نیاز ہو جانا، اس کی طرف دھیان نہ دینا۔ تو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان کی دولت حاصل کر لیتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، تو الحمدللہ ایک بہت بڑا مرحلہ تو سر ہو گیا۔ اتنا بڑا مرحلہ کہ اللہ نہ کرے اگر اس کلمہ پڑھنے سے پہلے دنیا سے چلے جاتے تو ٹھکانہ جہنم ہوتا۔ آپ یہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی تو الحمدللہ وہ اس عذاب سے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑی دولت، یہ ایمان جو ہے اللہ جل جلالہ کا فضل و کرم ہے، اس ایمان پر شکر بہت ادا کرنا چاہیے۔ خدا نہ کرے کسی بے دین، بے ایمان، کفر، کافر، منافق کے گھر میں پیدا ہو گئے ہوتے الیاذ باللہ، تو کیا حال ہوتا، کہاں بھٹک رہے ہوتے، کس مصیبت میں گرفتار ہوتے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا کہ جہاں ہمارے کان میں سب سے پہلے آواز ہی لا الہ الا اللہ کی پڑی، سب سے پہلی آواز جو پڑی وہ لا الہ الا اللہ کی پڑی۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ بچہ کیا سنے گا اور کیا سمجھے گا، اور اس بچے کو اذان، اس کے کان میں اذان دینے سے کیا حاصل ہوگا۔ ارے جب اذان دی جا رہی ہے، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، تو ایک بیج ڈال دیا گیا ہے کان کے ذریعے اس کی پوری قلبی کائنات کے اندر، بیج ڈال دیا گیا ہے، اور اس بیج کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ کچھ بھی آگے جا کر کتنا بے عمل ہو جائے، بد عمل ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن بالآخر وہ بیج اس کو جنت ہی لے جا کے چھوڑے گا انشاءاللہ۔ کچھ بھی ہو جائے، عمل کیسا خراب ہو جائے، کچھ ہو جائے،
تو اسی لیے حضور اقدس نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میری طرف سے یہ خوشخبری سنا دو، جو ایمان رکھتا ہے لا الہ الا اللہ پر وہ جنت میں جائے گا۔ انہوں نے کہا چاہے وہ زنا کرتا ہو، چاہے چوری کرتا ہو؟ آپ نے ہاں، چاہے زنا کرتا ہو چاہے چوری کرتا ہو۔ کیا مطلب؟ کہ جب ایمان کا بیج دل میں پڑ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور وہ بیج اسی دن پڑ جاتا ہے مسلمان گھرانے میں جب اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تو وہ ایمان کی جو دولت سرشت میں داخل ہو گئی، اس کی فطرت کا حصہ بن گئی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے لیے نہیں پیدا کیا، اس کو بنایا میں نے، وہ پیدا جنتی کے لیے ہوا ہے۔ بیچ میں گڑبڑ شڑبڑ کرتا رہا، گناہ کیے، سب کچھ کیے، یا تو آخر میں جا کے اللہ توبہ کی توفیق دے دے تو پھر تو جنت سے کوئی تعلق ہی نہیں اس کا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، پھر بھی کوئی تعلق نہیں، یا اس کو سزا دے دے، پھر شروع میں سزا دے دے دنیا میں، وہ جہنم میں، اور آخر میں پھر لے کر اس کو پاک صاف کر کے جنت میں بلا دے۔ مسلمانوں کے ساتھ، صاحب ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جہنم میں معاملہ مختلف ہوتا ہے بنسبت کفار کے۔ اگرچہ وہ تخفیف جو صاحب ایمان کے لیے ہوتی ہے وہ بھی پناہ مانگنے کی والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نوبت ہی نہ لائے، لیکن صاحب ایمان کو جو اگر اپنے جہنم میں ڈالا جاتا ہے اس میں سزا کا عنصر کم اور پاک کرنے کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ اس کو تزکیہ کہا ہے قرآن کریم میں۔ لا ينظر الیہم، کافروں کے بارے میں کیا کہا؟ لا ينظر الیہم یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ قیامت میں جو کفر والے لوگ ہیں یا منافق ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں دیکھے گا بھی نہیں اور نہ انہیں پاک صاف کرے گا، ان کو تو عذاب ہی عذاب ہے، عذاب علیم۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب نکلا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تزکیے کے لیے، پاک صاف کرنے کے لیے، سزا دینے کا اس میں پہلو کم ہوگا اور پاک صاف کرنے کا پہلو زیادہ ہوگا۔ جب زیادہ میل چڑھ جائے بہت برتن کے اوپر، مثلا بہت زیادہ میل چڑھ جائے تو نہ وہ صابن سے صاف ہوتا ہے نہ مٹی سے صاف ہوتا ہے، بعض اوقات اس کو جلانا ہی پڑتا ہے، تب جا کے اس کو آگ دکھانی پڑتی ہے تاکہ وہ مجلہ مصفا ہو جائے۔ تو یا وہ جہنم میں جائے گا تو صحیح، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بھی پناہ میں رکھے، لیکن وہ ہوگا کس کام کے لیے؟ تزکیہ کے لیے، صاف پاک صاف بنانے کے لیے۔ تو نفس ایمان بھی بڑی سخت، بڑی عظیم دولت ہے۔ نفس ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان، اس کی توحید پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے ملائکہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان،
اس کی تقدیر پر ایمان، آخرت کے دن کے اوپر ایمان. یہ ایمان بھی تنہا ایمان، یہ بھی بڑی دولت ہے. اور اس دولت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک قائم رکھے، اس پر خاتمہ اس پر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس پر خاتمہ فرما دے، تو انشاءاللہ وہ کافروں والا جہنم جس کا ذکر قرآن کریم نے جگہ جگہ فرما کر ہمیں متنبع کیا ہے، وہ صاحب ایمان کو اس سے واسطہ نہیں پڑے گا. اسی لیے میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے بارہا سنا کہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت کے اجل خلفاء میں سے تھے، ان لوگوں میں سے جن کو دیکھو تو خدا یاد آئے، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کی محفل میں بیٹھ جاؤ تو معلوم ہو کہ کسی نور کی محفل میں بیٹھے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایمان بڑی دولت ہے، ایمان بڑی دولت ہے، ایمان بڑی دولت ہے. اس کو بچا بچا کے کسی طرح قبر تک لے جاؤ، اس کو بچا کے کسی طرح قبر تک لے جاؤ. آگے جیت ہی جیت ہے، آگے جیت ہی جیت ہے. یعنی بہرحال انجام کار تو صاحب ایمان کا مقام جنت ہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جائے تزکیے کے لیے جہنم میں داخل کرے. لیکن وہ تزکیہ بھی بھائی، ہم تو اللہ تعالیٰ کی اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ وہ تزکیہ بھی وہ ہمارے تحمل سے باہر ہوگا. لہذا اب جو دوڑ دھوپ ہے، ایمان حاصل ہونے کے بعد جو دوڑ دھوپ ہے، وہ اس جہنم کے عارضی قیام سے بچنے کی کوشش ہے کہ چاہے جہنم میں آدمی اللہ تعالی محفوظ رکھے چند گھنٹے کے لیے بھی چلا جائے، تو جہنم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھائی چلو سیر کر کے آ جائیں ایک گھنٹے میں. وہ اللہ بچائے خطرناک چیز ہے، چاہے تزکیے کے لیے ہو، چاہے وہ عذاب جو ہے وہ اللہ تعالی عام لوگوں کے مقابلے میں کم کر دیں. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اصحاب ایمان جنت میں وہ جہنم میں جائیں گے تو کچھ وقفے تک ان پر نیند طاری کر دی جائے گی تاکہ ان کے عذاب میں کے احساس میں کمی ہو جائے. نیند طاری کر کے پھر ہوش میں آئیے، ہائے 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 ہائے، پھر وہ جل رہا ہے اور بھن رہا ہے، پھر نیند آ گئی، پھر ڈھل رہا بن رہا ہے، اللہ بچائے. تو اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے صاحب ایمان کے لیے یہ تخفیف رکھی ہے، نوعیت میں انشاءاللہ فرق ہوگا. دوسرے وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ عارضی ہوگا، اب بالآخر اللہ تبارک و تعالی جنت تک پہنچا دیں گے. تو اس واسطے ایمان کو فرمایا ایمان بڑی دولت ہے، اور اس کو بچا کر قبر تک لے جاؤ، آگے جیت ہی جیت ہے. اس لیے کہ یہ جہنت جو ہے نا، یہ اللہ میں نے مومنوں کے لیے نہیں پیدا کی اصلاً.
یہ التقویٰ کا ادنا درجہ ایمان ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دولت تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی، اس کا جتنا شکر ادا کرو اتنا ہی کم ہے. لیکن اس دولت کی وجہ سے انسان کی زندگی پر جو اثر پڑنا چاہیے تھا وہ اثر دنیا کے کام دھندوں میں لگنے کی وجہ سے وہ اثر نہیں پڑ رہا. اور صبح سے لے کے شام تک کی جو ہماری مصروفیات ہوتی ہیں وہ ہمیں اپنی طرف متوجہ رکھتی ہیں اور انہی کی طرف ہمارے ذہن کا ارتکاز رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو، یہ تمہاری جتنی دنیوی مصروفیات ہیں اگر جائز حدود میں کر رہے ہو تو ہم نے تمہیں حلال ضرور کر رکھی ہے، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ تم منہمک اسی میں ہو جاؤ اور صبح سے لے کر شام تک تمہارے ذہن پر چکی جو چلے وہ اسی دنیا کے کاموں کی چلے، کہ کس طرح پیسے کماؤں، کس طرح لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، کس طرح میں لوگوں میں محبوب ہو جاؤں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو خواہشات ہیں یہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ہم سے غافل کر دیتی ہے بلکہ بعض اوقات رفتہ رفتہ تمہیں گناہ تک پہنچا دیتی ہیں. لہذا ہم تمہیں جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ یہ جو غفلت تمہارے اوپر سوار ہو جاتی ہے صبح شام کی زندگی میں، اس غفلت کا ازالہ ہو. تو اصل اپنے مقصود کی طرف تمہارا دھیان ہو، اور وہ مقصود کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. تو یہ ذکر کثیر کی کا جو حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ در حقیقت ہمارے دلوں سے غفلت کے پردے اٹھانے کے لیے دیا گیا. اب اس ذکر کے میں پچھلے دنوں عرض کر چکا ہوں کہ ذکر کا صحیح معنی میں ذکر اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ مصحوب بالفکر ہو، ساتھ میں اس کی فکر بھی ہو کہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون. تو جب آدمی اس کائنات پر، اس کے عجائب پر اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرتا ہے تو حقیقت میں تو اس راستے سے جو ذکر ہوتا ہے وہ ذکر کامل ہوتا ہے. ذکر کامل یعنی دل سے، پھر بے ساختہ نہ صرف اس کی زبان بلکہ اس کے جسم کا رواں رواں اللہ جل جلالہ کے ذکر سے معمور ہوتا ہے. بے ساختہ وہ کہتا ہے سبحانک بقنا عذاب النار، سبحان اللہ، الحمدللہ. جب وہ اللہ تعالیٰ کی ثنائی پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، اس کی قدرت پر غور کر کے ذرا بھی سوچتا ہے تو وہ بے ساختہ اللہ کو یاد کرتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ کثرت سے یاد کرو. اب طریقہ کیا ہے کثرت سے یاد کرنے کا؟ تو ایک تو میں نے عرض کیا کہ فکر کو تیز کرنا، جو چیز بھی سامنے آئے اس میں اللہ جل جلالہ کا جلوہ نظر آنا چاہیے. مثالیں میں نے دی ہیں کہ بھائی کھانا آ گیا سامنے، ایک طریقہ یہ ہے کہ کھانا بھائی بڑا لذیذ ہے، بڑا مزیدار ہے، آؤ بھائی ہنسیں گے، بولیں گے، کھائیں گے، مزہ کریں گے، لذت لیں گے. ایک طریقہ یہ ہے.
ایک طریقہ یہ ہے، یا اللہ کتنا اچھا کھانا آپ نے مجھے عطا فرمایا، اور اس کو مجھ تک پہنچانے کے لیے آپ نے کائنات کی کتنی قوتیں صرف فرمائی. تو اللہ کتنی بڑی نعمت آپ نے دے دی. یہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ تو آپ کی عطا ہے. اور ساری کائنات کو میری خدمت پر لگا کر آپ نے یہ کھانا میرے سامنے لیا. اگر فرض کرو سادہ سے سادہ کھانا ہو، کیا ہو؟ دال ہو، روٹی ہو، بس دال روٹی. سب سے کم چیز کیا سمجھی جاتی ہے عام طور پہ؟ جب کوئی تبازون کہتا ہے بھئی ہمارے ہاں بھی دال روٹی کھا لینا، حالانکہ مسئلہ اس کا پلاؤ قورمہ پتہ نہیں کیا، اس کو بھی وہ تعبیر کہاں سے کرتا ہے؟ دال روٹی سے. دال روٹی ہمارے یہاں بھی کھا لینا. اور جا کے دیکھو نہ دال نہ روٹی، بیانی بنی ہوئی ہے، اور اس میں خدا جانے کیا کچھ اس کے راستے رکھے ہوئے ہیں. شیرمال ہے، وہ روٹی نہیں ہے، شیرمال ہے اور قورمہ ہے. تو خیر، لیکن ادنا سے ادنا جو غذا ہے وہ دیکھ لو، دال روٹی. ٹھیک، وہ روٹی کہاں سے آ گئی؟ کہ جی بازار سے خرید لائے تھے یا خود گھر میں پکا لی تھی. آٹا باہر سے بازار سے آ گیا تھا. ارے بھائی بازار میں کہاں سے آ گیا آٹا؟ بازار میں کہاں سے آ گیا کہ تم گئے دکان پہ آٹے کی اور آٹا خرید لائے؟ ارے کبھی سوچا یہاں آیا کیسے ہی ہے؟ اور آپ کہو کہ جی وہ لے آیا تھا منڈی سے، یا وہ جو مل ہے جہاں سے آٹا بنتا ہے وہاں سے لے کے آیا تھا یہ دکاندار. تو ارے مل میں کہاں سے آ گیا کہ جی مل میں چکی چلی تھی اور اس میں مشین چلی تھی، اس مشین کے ذریعے ہی آٹا نکلتا رہا. ارے بھائی کیا ڈالا اس میں مشین میں؟ کہ جی گندم ڈالا. گندم ڈالا تو وہ گندم کہاں سے آ گیا بھائی؟ گندم کہاں سے آ گیا؟ جی وہاں پر وہ جو آڑتی ہوتے ہیں ان سے خرید کے لائے تھے گندم. ارے بھائی آڑتی کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا جی وہ جو کسان تھا وہ اس نے اگایا تھا یہ گندم، وہاں سے ہم اٹھا کے وہ لا جاتا ہے، یا تو خود لے آتا ہے یا آڑتی کے ذریعے یہاں بیچ دیتا ہے. ارے بھائی اس کسان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ کسان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو کسان خود پیدا کری ہے اس نے، وہ پیدا کرنے والا ہے گندم کا. کچھ بھی نہیں پتا چلا. کسان نے تو بس اتنا کیا تھا کہ ہل چلایا تھا، اور ہل چلانے کی لیے طاقت ہاتھ میں اس کی خود نہیں تھی، کسی اور نے دی تھی. اگر خود چاہتا ہل چلانا تو ممکن نہیں تھا. یہ حرکت کیسے ہو رہی ہے ہاتھ میں اس کے؟ حرکت کون کروا رہا ہے؟ ہل چلانے کے بعد زمین ہموار ہو گئی تو زمین کو جس آلے نے ہموار کیا وہ آلہ کس نے بتایا تھا کہ یہ آلہ استعمال کرو؟ پھر وہ اس کا کام اتنا ہی تو تھا کہ بیج ڈال دے زمین کے اندر، وہ اس نے ڈال دیا. آگے پھر زمین کی تہوں میں، زمین کی گہرائیوں میں اس بیج کو کی کون پرورش کر رہا ہے؟ یہ سارا سلسلہ ہے نا. جب تمہارے ہاتھ میں روٹی آتی ہے اس سلسلے کی طرف ذرا سا ایک نظر دھیان تو کر لو، اور جب دھیان کرو گے تو کہو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ اس کے نام سے کہتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جس نے یہ سارے اسباب میرے لیے پیدا کر دیے کہ میرے منہ میں لقمہ چلا جائے.
تو کتنا فرق ہے عظیم ان دو رویوں میں. بھائی دسترخوان لگا ہوا ہے, آؤ بھائی کھانا کھائیں گے, بھائی واہ ماشاء اللہ بہت بہترین کھانا آ گیا. بھائی روزہ افطار کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا مزیدار چیزیں رکھی ہوئی ہیں, شربت بھی ہے اور سموسے بھی ہیں اور پلاؤ بھی ہے اور بریانی بھی ہے. چلو بھائی جلدی آؤ جلدی کھاؤ. صحیح, ایک رویہ یہ ہے. ایک رویہ اللہ آپ نے کتنی نعمتیں میرے لیے جمع کر دی. صرف 12 گھنٹے تو مجھے بھوکا رکھا تھا, صرف 12 گھنٹے. 12 گھنٹے 13 گھنٹے سمجھ لو بھوکا رکھا تھا, اور 12-13 گھنٹے بھوکا رکھ کے اب مجھے بھوک کے اوپر قابو دلوا کر کہہ دیا کہ میں بدلا دوں گا اس کا آخرت میں جا کے. الصوم لی وانا اجزی بھی, میں بتا دوں گا. البتہ دنیا میں تو نے افطار کرنا ہے نا, بھوکا پیاسا رہا صرف 12 گھنٹے 13 گھنٹے, دیکھ کیا نعمتیں پڑی ہے تیرے سامنے. للصائم فرحتان, صائم کو 2 فرحتیں حاصل ہوتی ہیں روزہ دار کو, ایک افطار کے وقت اور ایک جب وہ اپنے پروردگار سے جا کے ملے گا. تو اب یہ تو بھوک لگ رہی تھی بھائی, بھوک رہی تھی, پیاس لگ رہی ہے, جاؤ جلدی ختم کرو پورا, کھاؤ جلدی 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 کھاؤ. ایک رویہ یہ ہے, ایک رویہ یا اللہ آپ نے یہ نعمت عطا فرما دی بھوک کے عالم میں, پیاس کے عالم میں, اے اللہ تیرا شکر ہے. جو آدمی اس احساس کے ساتھ افطار کرے گا تو اس احساس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے اللہ کے نام کے بغیر ایک لقمہ نہیں اٹھا سکتا. چنانچہ افطار کے وقت کی دعا تلقین فرما دی. ایک جو یہ کہا گیا ہے نا کہ عین افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے, تو روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ قبولیت اس وقت ہو رہی ہوتی ہے جب تم لقمہ اٹھا کے منہ میں لے جا رہے ہوتے ہو, وہ ہے وقت اجابت. یہ جو پہلے سے بیٹھ کر دعا کرنے کا جو بعض اوقات معمول ہے, کوئی برا نہیں ہے, اچھا ہے, میں اس کی تردید نہیں کرتا, لیکن وقت اجابت جو فرمایا گیا وہ وقت جس میں دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں لازمی, تو وہ کیا ہے؟ عین لقمہ اٹھا کر حلق تک لے جانے کے وقت. اس لیے روایت میں آتا ہے کہ بعض روایتوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب ہے اور بعض میں صحابہ کرام کی طرف, کہ وہ کیا کہتے تھے کہ جب لقمہ اٹھایا ابھی منہ تک نہیں گیا, راستے میں تو کہا بسم اللہ اللہم اغفر لی, بسم اللہ اللہم اغفر لی. اب کوئی کھا لیا. یہ کب پڑھی جا رہی ہے؟ لقمہ اٹھانے سے لے کر منہ تک لے جانے تک کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں پڑھی جا رہی ہے بسم اللہ اللہم اغفر لی. ورحمنی کا اضافہ بھی ہے, بسم اللہ اللہم اغفر لی ورحمنی. تو اب جب پہلا نوالا جا رہا ہے منہ میں تو اسی وقت میں بندہ جو ہے پہلے اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے بسم اللہ, اور پھر دعا بھی کرتا ہے یا اللہ یہ کھانا تو دے دیا آپ نے, بڑے مزے کی چیز ہے الحمدللہ, اور اس سے مجھے راحت بھی ملے گی, بھوک بھی مٹے گی. لیکن یہ راحت اور بھوک مٹے گی اس وقت جب آپ مجھے مغفرت کا پروانہ دے دیں گے. بسم اللہ اللہم اغفر لی, چھوٹا سا جملہ, کھجور اٹھائی اور منہ تک لے جانے سے پہلے کہہ دیا بسم اللہ اللہم اغفر لی, پھر کھجور کھائی, اور اس وقت بھی اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت.
اے اللہ میں نے روزہ آپ ہی کے لیے رکھا تھا، آپ کی رضامندی کے لیے رکھا تھا، آپ پر ایمان لا کے رکھا تھا، آپ پر بھروسہ کرتا ہوں اور پھر آپ کے دیے ہوئے رزق پر افطار کر رہا ہوں۔ کھانے اللہ تعالیٰ نے رمضان ایسا رکھا ہے کہ اس میں فرما رہے یزاد فیہ رزق المومن، مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، اس میں اضافہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اس کا مشاہدہ کر لو، غریب سے غریب آدمی کا دسترخوان پر افطار کے وقت میں رونق نظر آئے گی عام حالات سے کے مقابلے میں، زیادہ چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ کا رزق بڑھا۔ ہوتا کیا ہے کہ فلاں محلے والے نے کچھ افطاری بیچ دی، فلاں محلے والے نے بیچ دی، فلاں دوست نے بیچ دی، فلاں احباب نے بیچ دی، جا کے دیکھا تو انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے افطاری کے دسترخوان کے اوپر۔ اب پوچھا بھئی یہ کہاں سے آئی؟ کہ جی فلاں نے بھیجی۔ یہ کہاں سے آئی؟ یہ کہاں کہ فلاں نے بھیجی۔ یہ کہاں سے آئی؟ یہ گھر میں تیار ہوئی۔ یہ سب تو پوچھ لیا، لیکن جو اصل دینے والا تھا، اصل جس نے دیا، جس پڑوسی نے افطاری بھیجی، اس کے دل میں ڈالا کس نے؟ کس نے ڈالا کہ بھئی اس کے پاس بھیج دو، اس کو اچھا لگے گا، یہ افطاری میں اس کا ذرا اس کا مزہ زیادہ آ جائے گا اس کو۔ وہ کس نے ڈالا؟ تو جو گھر میں بنایا، اس میں گھر میں بنانے کی ترکیب کس نے ڈالی؟ اس کی توفیق کس نے دی؟ اور جیسا میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، کوئی حرکت بندے کی خود سے ہو ہی نہیں سکتی، یہ حرکتیں ہو کر اللہ تعالیٰ کروا کر کوئی کام بنواتے ہیں۔ لہذا یہ آخر میں لگا دیا، یا اللہ میں نے روزہ تو رکھا تھا، اللہم لک صمت، اور ایمان اللہ کا شکر ہے یہ آپ نے روزہ رکھوایا۔ دوسرے اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایمان کی دولت عطا، اور میرا بھروسہ آپ کے سوا کسی اور پر نہیں ہے کہ کوئی آ کے مجھے اور رزق دے دے گا۔ اور وعلی رزقک افطرت، آپ کے بھیجے ہوئے رزق پر میں نے افطار کیا۔ اگر سوچ سمجھ کے آدمی پڑھے یہ سب، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ذکر اللہ ذکرن کثیرہ ہو رہا ہے، سمجھے آپ؟ یہ سوچ کے کر رہا ہے کہ یہ کہیں سے میرے پاس بھیجنے والے نے بھیجا ہے۔ اب اور سنو، جب پیاس لگی ہوئی تھی، پانی پی لیا، کوئی شربت پی لیا، کوئی لسی پی لی، تو وہ پیاس کا جو عالم تھا اس میں سارے 12 مہینے پانی پینے میں اتنا مزہ نہ آتا ہوگا جتنا افطار کے وقت آ جاتا ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ ساری زندگی کہیں پانی پینے میں اتنا مزہ نہیں آتا ہوگا جتنا افطار کے وقت آتا ہے۔ تو اس مزے کے بارے میں بھی سرکار فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پی کے گٹ 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 کر کے پی گئے، بڑا مزہ آیا۔ نہیں بلکہ کہو ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ذهب الظما، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، انسان کے جسم کی ساری رگیں تر ہو گئیں، اور وثبت الاجر انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اجر جو ہے پکا ہو گیا۔ تو یہ 3 کام، پہلے لقمے کے ساتھ کیا؟
بسم اللہ اللہم اغفر لی. درمیان میں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اور جب پیاس بجھ جائے، پیاس بجھنے کی ایک جو لذت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہے کوئی اس لذت کا. پیاس کے عالم میں جب آدمی کو پانی ملتا ہے تو اس پر کیا کہے کہ یا اللہ آپ نے پیاس دور کر دی، یا اللہ آپ نے میری سارے رگوں کو سیراب کر دیا. رگ رگ میں یہ سیرابی گھس گئی. وابتلت العروق. اور آپ کے فضل و کرم سے امید یہ ہے کہ جب آپ نے اس طرح روزہ رکھوا دیا اور آپ نے اپنی طرف متوجہ بھی فرما دیا تو ثبت الاجر انشاءاللہ، انشاءاللہ اجر بھی پکا ہو گیا. اب جب اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ یہ کہے کہ پکا ہو گیا، یعنی آپ کے وعدے کے مطابق، آپ کے ارشاد کے مطابق پکا ہو گیا، تو کیا اللہ تعالیٰ اب نامراد لوٹا دیں گے اس کو؟ اگر کوئی ادنا سا بھی آدمی آپ سے آ کر اس طرح کی بات کرے کہ بھئی آپ کے در دولت پر میں حاضری ہوئی اور آپ نے جو ہے مجھے یہاں پر بلایا تو کچھ میری مہمانی بھی کر دیں، تو کیسے ہی سنگ دل سے سنگ دل آدمی اور خاص طور سے روزے میں کیا کرے گا؟ بھگا دے گا، جاؤ بھاگو. نہیں، بلکہ اس کی خوش خدمت کرے گا. تو ہم یہ بات جو ہے نا، یہ جو کہہ رہے ہیں ثبت اجر پکا ہو گیا، اور پکا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ روزہ آپ کے لیے رکھا، آپ پر بھروسہ کیا، آپ کے دیے ہوئے رزق پر افطار کیا، اس کی وجہ سے پیاس بھی چلی گئی اور رگیں بھی سیراب ہو گئی. تو پھر آپ کی رحمت، آپ کی قدرت، آپ کی حکمت سے بعید ہے کہ آپ اس پر ہمیں اجر عطا نہ فرمائیں. اپنے میرے عمل کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کی ذات کی رحمت اور آپ کی رحمت ہونے کی صفت پر بھروسہ کر کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ثبت الاجر انشاءاللہ. تو دونوں رویوں میں فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ایک رویہ یہ ہے کہ آؤ بھائی بہت پیاس لگ رہی ہے، آؤ جلدی آؤ، کھانا ہو گیا، جلدی کھا لو ٹھنڈا ہو جائے گا، بس، اور کھا لیا، مزہ لے لیا. اور ایک رویہ یہ ہے کہ کھانا تو دونوں ہی کھا رہے ہیں، لیکن ایک غفلت میں کھا رہا ہے اور ایک ذکر میں کھا رہا ہے. تو جس چیز کو روکا جا رہا ہے وہ یہ کہ غفلت میں نہ کرو کام کوئی، مجھے یاد کر کے کرو. میں اس کے سوا اور مجھ سے زیادہ کون مستحق ہوگا جسے اس وقت یاد کیا جائے؟ کیونکہ جو کچھ مزہ آ رہا ہے تمہیں دنیا میں، وہ چاہے جسمانی ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے نفسانی ہو، چاہے طبعی ہو، چاہے نفسیاتی ہو، کسی قسم کا بھی ہو، وہ مزہ تمہیں دلانے والا تو میں ہی ہوں، کہیں اور سے آ گیا تمہارے پاس. ہاں، میں نے نظام ایسا بنا دیا ہے کہ تمہاری حاجات کی تکمیل ہوتی ہے، جس میں تمہیں لطف آتا ہے، تمہاری زندگی بنتی ہے. تو ذکر کثیر حاصل ہونے کا راستہ میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ جو کام بھی کرے آدمی، جو قدم بھی بڑھائے، تو وہ غفلت کی حالت میں نہ بڑھائے.
اللہ کو یاد کر کے بڑھائے. ارے جس دن یہ سلیقہ آ گیا کہ میں اپنے ہر کام میں مجھے اپنے پروردگار کا جلوہ نظر آئے، سمجھ لو کہ وصول ہو گیا. وہ کہاں کا راہ ہے، اسے کیا ملے گی منزل. وہ کہاں کا راہ ہے، اسے کیا ملے گی منزل، جسے ہر قدم پہ ہر سو تو ہی تو نظر نہ آئے. جسے ہر قدم پہ ہر سو تو ہی تو نظر نہ آئے. یہ جو میں مثالیں دے رہا ہوں اس میں تو ہی نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو ہی تو نظر آ رہا ہے. مگر مجھے میں ہی سے فرصت نہیں، مجھے میں ہی سے فرصت نہیں. میں تو پہ کہاں چلا جاؤں؟ جو آدمی اپنی میں گرفتار ہو، میں ایسا اور میں ویسا اور میں یہ کروں گا اور میں وہ کروں گا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، جس کے دماغ میں ہی بسا ہوا ہو، تو پھر وہ میں سے آگے بڑھ کر تو تک نہیں جاتا. تو تک وہ جاتا ہے جو میں کو مٹاتا ہے، جو جانتا ہے کہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں، میرے اندر کوئی قابلیت نہیں، میں تو اپنے اختیار سے ہاتھ کو بلند بھی نہیں کر سکتا، اتنا اٹھا بھی نہیں سکتا، میں کھانے کی پلیٹ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا بھی نہیں سکتا. کوئی اور ہے جو میرے دماغ کے ذریعے میرے ہاتھ کی طرف سگنل بھجواتا ہے اور پھر اسے اٹھنے کی طاقت دیتا ہے. وہ جب میں سے کے خول سے نکلے بندہ، میں کے خول سے نکلے اور اس کی طرف اس کی نگاہ جانے لگے جس نے ساری کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے. الحی القیوم. قیوم کے کیا معنی؟ الحی القیوم، زندہ ہے. وہ زندہ ہے اس لیے کہ اس کائنات میں کوئی چیز حقیقت میں زندہ نہیں ہے اگر دیکھو تو. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی تو وہ ہوتی ہے نا کہ جو ایک تو کہ خود سے حاصل ہو جائے، ایک یہ کہ پائیدار رہے. سمجھے؟ یہ زندگی نہ تو خود سے حاصل ہوئی کہ میں کہیں بازار سے خرید لایا تھا زندگی، اور نہ پائیدار ہونے کا کیوں گارنٹی. ڈاکٹر صاحب بھی نہیں دے سکتے کہ بھائی یہ اتنے دن زندہ رہے گا، ڈائبٹیز کا مریض ہے، سمجھے، یہ اتنے دن زندہ رہے گا، اتنے دن کے بعد ختم ہو جائے گا. دے سکتے ہو گارنٹی؟ تو نہ زندگی اپنی نہ پائیدار، تو کیا زندگی ہوئی؟ باری تعالیٰ جب الحی اپنے بارے میں فرماتے ہیں تو یہ کہ زندگی میں میری اپنی ذاتی صفت اور سدا سے ہے، سدا رہے گی. الحی. اور پھر القیوم. قیوم کے کیا معنی؟ قیوم کے معنی سنبھالنے والا، پوری کائنات کا سنبھالنے والا. الحی القیوم. اسی لیے دعا جو کرتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آپ ہی زندہ ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے، اور آپ ہی سنبھالنے والے ہیں ساری کائنات کے. تو لہذا ہم آپ کی رحمت سے فریاد کرتے ہیں کہ یہ کام کر دیں. تو قیوم وہ حی وہ قیوم. تو یہ جب بندہ اپنی میں سے نکل کر اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس کے جلوے پھیلے ہوئے دنیا میں،
تو پھر وہ ذکر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی زبان پر میں نہیں آتا کبھی، میں نے یہ کر دیا، اللہ نے مجھ سے یہ کرا لیا، اللہ نے مجھے یہ عطا فرما دیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کام ہو گیا، میں یہ کام کروں گا، اگر اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا، اگر چاہے گا تو ہو جائے گا۔ تو میں کے خول سے نکلو گے تو پھر ذکر اللہ کی طرف جاؤ گے، اللہ کے ذکر کی طرف۔ اب وہ ذکر لسانی جو ہے نا، یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں بھائی اتنی مرتبہ فلاں کلمہ پڑھو، اتنی مرتبہ فلاں کلمہ پڑھو، فلاں کلمہ پڑھو، تو یہ ایک ابتدا ہے۔ جب تک نورانی قاعدہ نہیں پڑھتے تو قرآن نہیں پڑھ سکتے نا، نورانی قاعدہ تو پڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ذکر کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر لسانی، یہ نہ تو منزل ہے، نہ تو منزل ہے، نہ بیکار ہے، نہ منزل ہے نہ بیکار ہے۔ بیکار اس لیے نہیں کہ اگر سارا جسم نہیں، تیرا رواں رواں نہیں، کم از کم ایک زبان تو خالق کو، مالک کو یاد کر رہی، زبان پہ تو اس کا نام آ رہا ہے، اس لیے اس کی ناقدری بھی مت کرنا۔ لیکن ہے یہ پھر بھی نورانی قاعدہ، ابھی قرآن نہیں آیا، سمجھا؟ ابھی یہ ہے ابتدا، اس لیے ہے کہ اصل مقصود کیا ہے کہ جب تیرے زبان پر اللہ کا نام آئے تو اللہ کی جلال، اس کا جمال، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی تخلیقات، اس کی نعمتیں، یہ سب اکٹھی ہو کر تیرے دماغ میں آ رہی ہوں۔ وہ ہے حقیقی ذکر اللہ۔ لیکن یہ اس کے بغیر اس منزل تک نہیں پہنچتا آدمی جب تک کہ اس راستے سے گزرے نہیں۔ لہذا اگر یہ بے دلی سے بھی ذکر کیا جا رہا ہے تو کبھی اس کی ناقدری نہ کرنا، کبھی ناقدری نہ کرنا، کیونکہ یہی لے کے جائے گا کسی وقت وہاں تک، یہی سیڑھی ہے جو اصل اس مقصود ذکر اللہ تک پہنچانے والی ہے، یہی لے کے جائے گا۔ تو اس کے ناقدری نہ کرنا۔ ایک پرانا ایک شعر ہے کسی کا جو حقیقت نا آشنا شخص کا، برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کیا دارد اثر، کہ زباں پہ تو تسبیح ہے اور دل میں گائے بھینس، گائے گدھیوں کا خیال آ رہا ہے، ایسی تسبیح کیا اثر رکھے گی؟ وہ شاعر کہتا ہے۔ ہمارے حضرت حکیم محمد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اس کے برعکس یہ کہتا ہوں کہ برزباں تسبیح در دل گاؤ سر خر، این چنی تسبیح ہم دارد اثر، کہ چاہے زبان پر تسبیح ہو، دل میں گائے گدھے کا خیال آ رہا ہو، تو یہ تسبیح بھی اثر رکھتی ہے، بے اثر نہیں ہوتی، کیونکہ کم از کم ایک میرا عضو تو لگا ہوا ہے نا اللہ کے لیے۔ چاہیے تو تھا پورا میرا وجود لگا ہوتا، میرا رواں رواں لگا ہوتا، لیکن ایک تو لگا ہوا ہے۔ تو ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اس وجہ سے اس کو بھی نعمت سمجھو، اور جو کرتے جاؤ گے انشاءاللہ وہ مرحلہ بھی آئے گا جب یہ زبان سے دل کی طرف منتقل ہوگا، اور دل کی طرف منتقل ہو کر وہی بات کہ میں کے خول سے نکل کر تو کی وسعت میں آ جاؤ، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ تو یہ لیکن منزل سے گزرنا ہوتا ہے، تو یہ بیکار چیز نہیں ہے۔
اگر زبان سے بھی کر رہے ہو تو، لیکن ساتھ میں یہ بھی محفوظ رکھو ذہن میں کہ منزل وہاں ہے. منزل یہ ہے کہ دنیا میں جو قدم اٹھاؤں، جو کام کروں، جو بات ذہن میں آئے، پہلے اس کے مبدأ فیاض کی طرف دھیان جائے، پھر وہ کام کروں. اور یہ جب ہو جاتا ہے نا کہ جب ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی عظمتوں کا احساس، اللہ تعالی کی قدرت و حکمت کا ادراک، یہ جب رگ و پے میں سما جاتا ہے تو بس اسی کا نام تعلق میں اللہ ہے، اور اسی کا نام احسان ہے، اسی کا نام تقوی ہے، اسی کے عنوانات ہیں یہ سارے. جبریل امین نے پوچھا علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہوتا ہے؟ مل احسان. تو کیا جواب دیا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ خیال کر لو کہ وہ دیکھ رہا ہے. یہ خلاصہ ہے سارے تصوف کا بھائی. ہاں، ایک دو لفظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو یہ جو آپ نے فرمایا یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایسی کہہ دی کہ جو ہو نہیں سکتی. اگر اس راستے سے جاؤ جو میں بتا رہا ہوں کہ سوچ کی عادت ڈالو، فکر کی عادت ڈالو، تو پھر تمہیں ہر جگہ اللہ نظر آئے گا سامنے. ان تعبد اللہ کانک تراہ. اور یہ صرف سمجھ لو عبادت کے ساتھ خاص نہیں ہے، یعنی نماز کے ساتھ، کہ نماز کے وقت میں عبادت کر رہے ہو تو اللہ نظر آ رہا ہو. ارے جب تم گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تب بھی اللہ نظر آ رہا ہو. جب بازار میں سودا خرید رہا ہو یا بیچ رہا ہو اس وقت بھی اللہ نظر آ رہا ہو. یہ چیز ہے مقصود. یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف تسبیح پڑھنے کے وقت میں ہے یا صرف نماز پڑھنے کے وقت میں ہے، بلکہ زندگی کے ہر کام میں، ہر لحظہ یہ ہو. ایک صاحب تھے، ایک ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، حضرت عارفی قدس اللہ سرہ کے پاس آئے، آ کر کہنے کہ حضرت الحمدللہ مجھے احسان کے درجہ حاصل ہو گیا. یعنی وہی ان تعبد اللہ کانک تراہ. حضرت نے فرمایا بہت مبارک، اللہ تعالیٰ مبارک کرے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ احسان کا درجہ صرف نماز میں ہوا ہے، گھر میں بھی بچوں کے ساتھ بھی ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہم تو سمجھ رہے تھے عبادت ہوتی ہے، عبادت میں ہوتا ہے یہ درجہ کہ کانک تراہ. بھی بچوں کے بارے میں تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہاں بھی چاہیے احسان. حضرت نے فرمایا کہ احسان وہ ہے جو کسی وقت جدا نہیں ہوتا بندے سے. وہ بازار میں ہو تو بھی ہے، وہ ملازمت میں ہو تو بھی ہے، وہ پڑھ رہا ہو تو بھی ہے، پڑھا رہا ہو تو بھی ہے، گھر میں اپنے گھر کے کام کر رہا ہو تو بھی ہے، بیوی بچوں سے باتیں کر رہا ہو تو بھی ہے. تو منزل جو ہے نا بھائی، یہ تصوف و سلوک کی جو منزل ہے، منزل تو کیا کہوں، لیکن مقصود فی الحال یہ ہے کہ اس مقام تک پہنچ جائے جہاں پر آدمی کو ہر وقت ہر جگہ اللہ کا جلوہ نظر آئے، اس کی قدرت کا، اس کی حکمت کا، اس کی تخلیق کا، اس کے جلال کا، اس کے جمال کا، اس کی کبریائی کا، اس کی عظمت کا. تو یہ تدریج ہے. شروع یہاں سے ہوا تسبیح، لیکن
तस्बीह को भी बुरा मत समझा करो। यानी बाद लोग ये कहते हैं तस्बीह जो है वो तो रियाकारी हो गई, किसी लोगों के सामने मैं तस्बीह पढ़ रहा हूं तो लोग देखेंगे समझे बड़ा जिक्र करने वाला है। ये भी शैतान का धोखा है, शैतान का धोखा है ये। इसलिए कि जो रियाकारी होती है ना वैसे ही लिपटते नहीं फिरती लोगों को, समझे, आओ भाई मैं इसको लिपट जाऊं उसको लिपट जाऊं। रियाकारी एक इख्तियारी अमल है, यानी शुरू ही से बंदा कोई काम इस मुहर्रिक के तहत करे, इस नियत के साथ करे कि लोग मुझे देखेंगे और मेरी तारीफ करेंगे, तो होती है रिया। आप शुरू तो किया था अल्लाह के नाम पर, अल्हम्दुलिल्लाह। जब जिक्र शुरू किया तो उस वक्त में कोई गैरुल्लाह पेश नजर नहीं था कि वो मुझे देखे और मुझे अच्छा समझे, मुझे जाकिर समझे, मुझे नेक समझे। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू इस तरह कर दिया, बिस्मिल्लाह। अब बीच में अगर कुछ ख्याल आ गया भाई कुछ लोग देख रहे हैं, चलो अच्छा हुआ देख लिया इन्होंने भी, समझे, ये ख्याल आ गया, इससे रिया नहीं होती। बस जब यह ख्याल आए दिल में इस्तग़फ़ार कर लो। शुरू से ही किया था कि नहीं? जब शुरू किया था ये काम उस वक्त में पेश नजर ये था कि लोगों को जाके दिखाऊंगा मैं जाकिरुल्लाह हूं, या इखलास से किया था? अगर इखलास से किया था, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके इख्तियार से किया था, अब दो चार आ गए आदमी, उनके शैतान ने बहका दिया कि देखो ये तुम्हारी तारीफ करेंगे, ये तुम्हें समझेंगे इबादत गुजार है, अच्छा हुआ आ गए, अच्छा हुआ देख लिया इन्होंने। तो ये जो अच्छा हुआ दिमाग में आ रहा है ना, ये इखलास को फना नहीं करता। इसका इलाज सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या इस्तिग़फ़ार है, बस। उससे कोई तुम्हारा अमल जो है वो रिया में दाखिल नहीं हुआ, क्योंकि शुरू इस काम के लिए नहीं किया था, शुरू किया था अल्लाह को राजी करने के, उसका एतबार है, बीच के वसवसों का कोई एतबार नहीं। जब ये बात है तो फिर तस्बीह में कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, उससे हमें क्या लेना देना। हम तो तस्बीह से रखे हुए हैं कि हम गिनते हैं कि यार मुझ पर वाजिब तो थी करोड़ों अरबों खरबों शुक्र करबों अरबों खरबों जिक्र मेरे ऊपर वाजिब थे, मेरे मालिक के हक था कि मैं अरबों खरबों से भी ज्यादा जिक्र करता, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं, एक तस्बीह पढ़ी। तो अपने जिक्र की कसरत के लिए नहीं बल्कि किल्लत के इस्तेजार के लिए तस्बीह इस्तेमाल। ये दिमाग में ना कि इतनी सारी तस्बीहें पढ़ ली मैं बड़ा जिक्र करने वाला हो गया। तस्बीह इसलिए कि जरा तुझे अपनी हकीकत का एहसास हो कि तुझे चाहिए तो ये था कि तेरी तस्बीह बेशुमार होती, इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, लेकिन तू एक कर रहा है। तो कम से कम इतना तो ख्याल आ जाए कि जो हक था वो तो कहां पहुंचता। मैं एक तस्बीह कर ली, दो पढ़ ली, तीन पढ़ ली, चार पढ़ ली, पांच पढ़ ली। तो गिनना इस वजह इस एहसास के तहत नहीं कि कितना ज्यादा कर रहा हूं, गिनना इसलिए कि कितना कम कर रहा हूं। तो उससे ना इखलास पे कोई असर पड़ता है ना उससे रियाकारी होती है। लिहाजा अगर आदमी अपने आप को जिक्र याद दिलाने के लिए तस्बीह हाथ में रखे तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि तस्बीह जो है मुज़क्किरा है, याद दिलाने वाली चीज, तो कोई हर्ज नहीं। दुनिया कैसी कहती है कहने दो यार, दुनिया के कहने तक कहां तक दुनिया के कहने के पीछे चलोगे, कहां तक उनके कहने का एतबार करोगे। वो तो ऐसी है कि आज तुम्हारी तारीफ कर दी, कल को तुम्हारी तबीयत उनके तबीयत के जरा खिलाफ बात हो गई, तुम ही जो थे ना
جن کو جو بہت بڑا قدوہ بنے ہوئے تھے، بہت بڑے نیک بنے ہوئے تھے، ان کی طبیعت سے ذرا خلاف آپ نے کام کر دیا، بدترین انسان ہو جاؤ گے. آج کا دوست کل کا دشمن، اس لیے کہ میری طبیعت کے خلاف ہو گیا. میں جو چاہ رہا تھا وہ نہیں کیا. لہذا چاہے میں اس کے اوپر پہلے کتنی تعریف کے ڈونگرے برسا چکا ہوں، اب یہ ملعون ہے، اب یہ مطرود ہے، اب یہ بیکار ہے. انسان تو یہ حال ہے. اگر آج تمہاری کوئی آ کے تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا جی آپ بہت نیک آدمی ہیں، آپ بہت اچھے خوش اخلاق ہیں، آپ نے جناب بڑی خدمات انجام دی ہیں، فلانا، تو خوش تو ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اس نے بیچارے نے کہہ دیا، خوش کیا ہوگا، کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ نے کل اس سے کوئی ایسی بات کر لی جو اس کی طبع نازک پر ذرا بھی گراں گزر گئی، سمجھے، تو سارے اوصاف و کمالات جو تمہارے اس نے بتائے تھے نا، یہ سب ڈھیر ہو جائیں گے. یار بیکار آدمی ہے، اس سے اتنا بھی نہیں ہوتا. سمجھے؟ تو کس کی تعریف اور مذمت کا خیال کرو گے بھائی؟ کس کی تعریف اور مذمت کا خیال کرو گے؟ اس کی تعریف کا، یا اس کی تعریف کا جو ہے کہہ دے کہ کیا کہہ دے کہ ادخلی فی عبادی ادخلی فی جنتی. اس کی تعریف کا اعتبار، زمانے کی تعریف کا کیا بھروسہ. بلکہ یہ زمانے کی تعریف کی جو چیزیں ہیں یہ حجاب بن جاتی ہیں اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے. لہذا اسی لیے گمنامی اچھی ہے، اور زیادہ لوگوں سے واسطہ اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جتنا آدمی محفوظ تنہائی میں ہے اتنا مجمع میں نہیں ہے. اور اس لیے تاکہ یہ میں کا خمار دل سے نکلے اور تو کا خمار داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر.